آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد۔ آج IUS میں ایک لیکچر کا آیوجن کیا گیا ہے۔ مجدد الفسانی اور ماڈرن ایرا میں ان کی جو ضرورت ہے، ان کی جو اہمیت ہے، اس کو لے کر کے چرچا ہوئی، بات چیت ہوئی۔ یہاں پر حسن سعید صفوی نے اس بات کا الیخ کیا کہ کس طرح سے جو مبتدئین صوفیہ تھے، مجدد الفسانی نے ان کا کنڈم کیا، ان کی تنقیر کی، ان پہ نقد کیا، اور ساتھ ہی جو کمال کو پہنچے تھے ان کی ستائش بھی کی، اور کس طرح سے یہاں پر وارث متین مظہری نے اس بات پر گفتگو کی کہ جو ابن تیمیہ نے جو کام کیا وہ اپنے وقت کے ایک مجدد تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ ابن تیمیہ نے صوفیاء جو سو تھے ان پہ تنقید کی، لیکن جو صوفیاء حق تھے، جو تصوف حقیقی جسے کہا جاتا ہے، ان کی پرشنسا بھی کی، تعریف بھی کی۔ اور کیا کچھ ہوا، آئیے سیدھے دیکھتے ہیں IUS سے خاص رپورٹ۔ کیا ضرورت تھی اس وقت، کون کون سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جس کو ختم کرنے کے لیے مجدد کی ضرورت تھی؟ کیا اس وقت وہ خرابیاں پھر ہیں، آ گئی ہیں، یا بڑھ گئی ہیں، یا گھٹ گئی ہیں؟ اگر بڑھ رہی ہیں تو اس وقت ضرورت ہے مجدد کی، اسی کے کیریکٹر کی، جس کیریکٹر نے اس وقت تبدیلی لائی تھی۔ اور اگر بدل گیا تو ٹھیک ہے، اب آپ اتحادی ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، سو گئے ہیں، انٹر کاسٹ میرج کر رہے ہیں، کیجیے، ختنہ نہیں کر رہے ہیں، کیجیے، کیا بتاویں، تن ہم داغ سوت تمبا کجا کجا رہا۔ جب اکبر نے ہندوستان میں منو اسمرتی لاگو کر دیا تھا تو اس زمانے میں حضرت مجدد نے اس بادشاہ کی جو اپنا سجدہ کرواتا تھا، جو خود کو اوتار، خدا کا اوتار ثابت کرنا چاہتا تھا، اور جس نے ہندو اور مسلمانوں کے مذہب کو بدل کے خود کو خدا کا گویا خدا سمجھتا تھا، اور اس فکر کو، اس نظریے کو انہوں نے کاؤنٹر کیا، اس کی اصلاح کی کہ خدا کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اور خدا کا قانون چلنا چاہیے، نہ کہ ایک کسی بادشاہ کا، چاہے وہ اکبر ہو، جہانگیر ہو، یا کوئی اور ہو۔ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، نہ کہ شخص کی۔ تو انہوں نے اس کے لیے جو ٹول استعمال کیا، دو طریقے تھے، ایک تو بغاوت کا ہوتا ہے، تشدد کا ہوتا ہے، تلوار اٹھانے کا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد نے وہ طریقہ نہیں اختیار کیا، مکالمے کا طریقہ اختیار کیا، ڈائیلاگ کا طریقہ اختیار کیا، اور اس ڈائیلاگ کے طریقے میں بھی جو بات صحیح ہے اسے پہنچانے میں انہوں نے کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی ہچک نہیں اختیار کی، یہاں تک کہ وزیروں کو، امیروں کو اور اشرافیہ کو، بیوروکریسی کو سمجھایا، اس سے مکالمہ کیا، یہاں تک کہ بادشاہ کو براہ راست بادشاہ سے بات کی، اور وہ اس بات کرنے کے عمل میں انہیں جیل میں رہنا پڑا، پھر بعد میں وہ فوج میں نظر بند رہے، لیکن ان ساری پریشانیوں کو انہوں نے جھیلا اور اپنی بات پہنچائی، یہاں تک کہ بادشاہ کا نظریہ، اس کا ذہن بدلا، اور جہانگیر نے مرنے سے پہلے اپنا طریقہ بدل دیا، پھر شاہ جہاں نے اور تبدیلی لے آئی۔ شیخ مجدد سے قبل جو ہمارے مجددین کی ایک فہرست رہی ہے، جس میں علامہ ابن تیمیہ، امام غزالی، اس طرح کی شخصیات ہیں، ان کا کارنامہ جس طرح سے اپنے وقت میں انتہائی اہمیت رکھتا تھا، چنانچہ ہم نے یہ کہا کہ ابن تیمیہ کا کارنامہ یہ تھا، تجدیدی کارنامہ، کہ کہیں شریعت کی شکل جو مسخ ہو رہی تھی، بگڑ رہی تھی، اور اس بگڑنے میں دو چیزوں کا دخل تھا، ایک تو صوفیاء سو کا، غلط تصوف کا، اور دوسرے نیو پلیٹونزم یا فلاسفہ کا جو طبقہ تھا، فلاسفرز کا طبقہ تھا، انہوں نے شکل بگاڑ دی تھی۔ تو یہ ابن تیمیہ نے یہ کام کیا کہ اس کی صحیح شکل اسلامی فکر کی پیش کی جائے، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اسی طرح کا کارنامہ غزالی نے اپنے دور میں کیا، انہوں نے خاص طور سے فلسفے کی، اس باطل فلسفے کے رد کو اپنا ایک خاص موضوع بنایا، اور یہ زبردست کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ شیخ مجدد کا جو کام ہے، ہم نے کہا کہ تصوف کے حوالے سے، دوسری طرف اسلامک ایکٹیویزم، اسلامی عمل کے حوالے سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں،
فکری سطح پہ بھی اور عملی سطح پہ بھی شیخ مجدد کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عملی اور فکری دونوں سطح پہ ان خرابیوں ان انحرافات کو دور کرنے اس کے ازالہ کی کوشش کی. صرف مجدد الفسانی کی تعلیمات کو پڑھنے سے، ان کی کتابیں پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ ان کی کتابوں کو پڑھ کے آج کے وقت میں نفاذ کرنے میں جو دشواریاں ہیں ان پر میری گفتگو ہو رہی تھی. میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت مجدد الفسانی نے جب کام کرنا چاہا تو اس سے پہلے ذہن سازی کی اور ویسے اذہان بنائے جو ان کے مشن کو آگے بڑھا سکے. آج بھی اس کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی جو موجودہ ذہنیت ہے اس کے ساتھ تو ان کے مشن کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے. اسی لیے میں نے وہ دو باتیں عرض کی تھیں. ایک تو یہ کہ آج ہم کسی کو تسلیم کرنے سے پہلے اس کے حسب نسب کو دیکھتے ہیں، اس کے علاقے کو دیکھتے ہیں، اس کے مسلک کو دیکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ان سے کام نہیں لے سکتے. دنیا میں جو انسان کا اعتقاد ہے، بلیف ہے، وہ جب خالق کائنات پہ ہوتا ہے تو اس وقت اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب کوئی آدمی اپنے کو خالق پیش کرتا ہے، مالک پیش کرتا ہے، تو اس وقت انسانوں کی پرستش کا جو ماحول پیدا ہو جاتا ہے اس میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان برائیوں کی وجہ سے زیادتیاں ہو جاتی ہیں. اور مجدد صاحب کا خاص یہی ہے کہ اس جو ہے خالق جو ہے، جو مالک جو ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ ہے. وہ جو ہے اس سے ایک ما فوق الفطری شخصیت ہے. تو اس لیے جو ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ صحیح دشا میں ہونا چاہیے، صحیح ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. اور جیسے کسی انسان کے دل میں، جسم میں دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، اور وہ اچھا ہو تو پھر آدمی اچھا رہتا ہے. ایسے ہی سلطنت میں اگر بادشاہ صحیح ہے تو سلطنت اچھی رہتی ہے، لیکن وہ خود خدا نہیں ہوتا ہے. جو خدا ہوتا ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے، وہ صحیح خالق ہے. اور اسی چیز کا یہ جو ہے پیش کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ.